بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ، اور جب وہ بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہ، ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو۔ ہر دو کو دسترخوان پہ بٹھایا، بنیامین اکیلا رہ گیا، رونے لگا، کہنے لگا اگر میرا بھائی یوسف علیہ السلام اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو مجھے ساتھ بٹھاتا۔ یوسف علیہ السلام نے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ آوا کا معنی اکرمہم وانزلہم واضافہم، انہیں عزت دی، مہمانی کی وغیرہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں یوسف، پس نہ تو غمناک ہو بسبب اس کے کہ انہوں نے کیا، ہمیں آپس میں جدا کیا، مجھے کنویں میں ڈالا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پر جب ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، واپس آنے لگے بھائی، کر دیا پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں۔ عام مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں لفظ سقایا اور سا ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو سا میں کر دیا، یعنی سقایا اور سا ایک ہی چیز ہے، وہ جو ماپنے کا آلہ۔ اب یہ کر دیا، رکھ دیا، اور یہ ذہن میں رکھنا، کل بھی 2-3 دفعہ میں نے یہ بات دہرائی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے رب کائنات کرا رہے ہیں، مدبر الامور اللہ ہے۔ دیکھنا، پھر اعلان کیا، اعلان کرنے والے نے جناس الاشتقاق اہل مصر سے، اے قافلے والو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ اگر کوئی کہے یہ چور تو نہیں تھے، جواب یہ ہے کہ صورتاً چور تھے نا، وہ ان کے سامان میں موجود تھا۔ بایمانہ انکم لسارقون، کہنے لگے، اور حالانکہ وہ متوجہ ہوئے ان پہ، لوگوں پہ، یہ بھائی، یار ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو تم؟ کہنے لگے نفقد صواع الملک، دیکھا نا، سکایا اور صواع ایک چیز ہے، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، ایک خاص پیالہ تھا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی اس کو لائے گا اس کے لیے اونٹ کا بوجھ ہوگا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جو پیالہ تھا، سکایا یا سوا، اس میں وہ ماپ کرتے تھے کھانے کی عزت کے لیے کہ اتنی بڑی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی ہم سمجھی گا سکایا اور سوا کا میں نے کیا کرو گے؟ پیالہ، اس میں کھانا کیوں ماپتے تھے؟ اس لیے عزت طعام کے لیے، قحط کے زمانے میں، بس۔ باقی پیالہ تو پانی پینے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ سمجھا رہا ہوں۔ اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ فقہاء رحمہم اللہ پہ قربان جاؤں، وہ یہاں سے کفالت کا مسئلہ نکالتے ہیں، پڑھے نا، کفالت بالنفس، کفالت بالمال، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو لے کے آؤں گا، میں اس کے ان پیسوں کی ضمانت دیتا ہوں، وہ یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہنے والا کہنے لگا، اعلان کرنے والا کہ میں ذمہ دار ہوں بھائی۔ کنعانی کہنے لگے، یہ بھائی کہنے لگے، تاللہ ہے
اللہ کی قسم لقد علمتم، البتہ تحقیق تمہیں علم ہے، ہمارے حالات کا پتہ ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، چوریاں کرنی ہوتی تو اپنے علاقے میں کرتے رہتے۔ ما جئنا لنفسد فی الارض، نہیں آئے ہیں ہم تاکہ فساد برپا کریں زمین میں، غلہ لینے کے لیے آئے، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے۔ وہ کہنے لگے فما جزاؤ، پھر کیا بدلہ ہے اس کا اگر ہو تم جھوٹے؟ کہنے لگے بدلہ اس کا وہ ہے کہ پایا گیا وہ اس کے سامان میں، بس وہ اس کا بدلہ ہے، جس سے مل جائے آپ کا پیالہ وہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے چوری کی نہیں تھی، وہ مطمئن تھے۔ یہاں ظاہری طور پہ چوری بنتی تھی، اور مدبر الامور اللہ ہے، ہماری اگر عقل ایک چیز تک نہ پہنچے تو ہم اسے غلط کہیں گے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر سکھائی تھی یوسف کو علیہ السلام کو، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یعنی وہ بھائی کہنے لگے کنعان میں اگر کوئی چوری کرے تو جس نے چوری کی ہے نا جی، اس کو ہم 1 سال اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کی چوری کی۔ پھر ابتدا کی یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سامان، پہلے بھائی کے سامان سے، اسی طرح مینا بھائی، لفظی مینا وعاء کا برتن ہوتا ہے، یہاں سامان محفوظ کرنے کی جگہ، آج کل بریف کیس وغیرہ، ٹیچی کیس وغیرہ، اس وقت تھیلے وغیرہ۔ پھر نکالا اس پیالے کو، ثم استخرجا، جی مؤنث ہے نا، سکایا، اپنے بھائی کے پیالے سامان سے، کذالک، دیکھا کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی دل میں بات نہ آئے، یہ کاف بیان کمال، کذالک، ہمارا کمال ہے کہ کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر یوسف کو سکھائی، ایسے اسے گرفتار کرنا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا وہ تاکہ پکڑتا اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں، کوئی جائز نہیں تھا، نہیں پکڑ سکتا تھا ویسے، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو پکڑ لیا۔ ہاں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، اور سن لو وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس کے علم کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ رب نے کدنا لیوسف کہا، تم اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، جو کچھ کیا ٹھیک کیا، جو کچھ کیا انصاف کیا۔ کل انہوں نے بھی کیا کچھ کیا تھا، بھیڑیے نے کھایا تھا تو بدم کذب لے کے آ گئے تھے، تو یہاں ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہوا کہ رکھ دیا گیا پیالہ، وہاں اس نے کھایا تھا۔ بعض اوقات یہ جو سزا ہوتی ہے بالمثل ہوتی ہے، اب میرے خیال میں بات ذہن میں بیٹھی، تو اس لیے نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء، مفعول جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم والے کے اوپر خوب علم والا ہے، اور یعنی اللہ کا علم، اس سے کسی کا علم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ربنا تقبل منا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، شاید کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی وہ بات، وہ جو بادشاہ تھا نا ملک مصر کا، اس کے دین میں یہ نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ مارو چور کو اور تاوان لے لو، تاوان مثلی، جو چیز ہے اس کے مثل لے لو، اس لیے فرمایا اس بادشاہ کے دین میں اسے نہیں پکڑ سکتے تھے، اللہ نے چاہا کیسی تدبیر سکھائی اور کر لیا، ٹھیک ہے، یہ سزا اس ملک کی نہیں تھی، یہ مقصد ہے۔
کہنے لگے وہ کہ اگر چوری کی نہ بنیامین نے تو پس تحقیق چوری کی بھائی نے جو اس کا ہے اس سے پہلے۔ وہ پھوپھی کے پاس رہتے تھے، وہ جب آنے لگے ادھر سے تو ارادہ کیا کہ اب جاؤں، یعقوب علیہ السلام لے کے آئے تو اس نے ایک اپنا جو کپڑا جسم کے ساتھ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا تھا ان کے پاس نقل در نقل، اس نے لپیٹ دیا۔ بعد میں کہا دیکھو جس نے چوری کی میں تو اسے نہیں جانے دیتی، محبت میں آ کے یہ کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی پس تحقیق چوری کی بھائی نے جو اس سے پہلے ہے۔ جس طرح ہم مطلب کوئی بھائی چوری کرے، شہزادہ آ کے کس نے بڑا بھائی بھی کرنا سی، حالانکہ دونوں چور نہیں۔ فَأَسَرَّهَا پھر چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے کہ میں یوسف ہوں جو میں چوری کی تھی، میں نے پتا۔ کہا دل میں انتم شر مکانا، تم برے ہو بیعتبار مکان کے، مجھے باپ سے لیا کنویں میں ڈالا، مجھ پہ اور میرے باپ پہ ظلم کیا اور آج باتیں کر رہے ہو، یہ مقصد ہے۔ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ چوری کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس بنیامین کا باپ ہے بہت بوڑھا، بڑی محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ۔ فخذ اخذنا مکانا، پس پکڑ لے ہمارے ایک کو اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں محسنین سے۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ یہ کہ ہم پکڑیں، مگر وہ کہ پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس، ہم اسی کو پکڑیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر اس یامین کی جگہ بنیامین کی جگہ اور پکڑیں گے بے شک ہم اس وقت ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منہ، 12واں حال ہے جی، پس جب مایوس ہوئی یوسف علیہ السلام سے، خلصوا، علیحدہ ہوئی نجیہ، درار سرگوشی کرنے لگے، ہوں کی بنے گا بھائی، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہم، اب کیا کریں، بڑی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے جو بڑا تھا عمر میں، اس کا نام مولانا روبیل، یا عقل اور رائے میں بڑا یہوذا، یا سردار شمعون، یہ مولانا میں نے کہا مولانا میں نے سردار کے، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ بے شک، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک تمہارے باپ نے تحقیق پکڑا تم پہ پکا وعدہ اللہ کی طرف سے، کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ لتعتننی بھی، اور اس سے پہلے جو تم نے زیادتی کی یوسف کے بارے میں، بس ہمیشہ میں تو رہوں گا زمین میں یہاں تک کہ مجھے میرا باپ اجازت دے۔ اب 3 ہو گئے، یہ بڑا ایک بنیامین اور تیسرے یوسف علیہ السلام۔ یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے گا، بنیامین کی جان چھوٹے گی، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوٹو اپنے باپ کی طرف اور کہو ابا جی بے شک تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، اور ہم نہیں گواہی دیں گے مگر جس کا ہمیں علم ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور نہیں ہیں ہم غیب کے لیے حفاظت کرنے والے، جو بعد میں آنے والے حالات ہیں، ابا جی ہمیں پتہ نہیں کیا ہے یا کہ اس نے نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، ابا جی پوچھ لیں بستی والوں سے، القریہ مجاز اہل قریہ، قاصد بھیجو ان سے پوچھو جن میں ہم تھے جس بستی میں، اور قافلہ جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فرما بلکہ بنا لی تمہارے لیے تمہاری جانوں نے بات، بس صبر ہی اچھا ہے۔ اب دیکھنا اس بات میں یہ سچے تھے، حضرت نے نہیں مانا تو معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام یہ عالم الغیب، ورنہ کہتے کہ اس میں تم سچے ہو، پہلے جھوٹے تھے۔ او میرے عزیزو، مسئلہ علم غیب کھل کے عوام میں بیان کرنا زندگی میں، کہو انشاءاللہ، جہاں موقع ملے دلیل بنے وہ واضح بیان کرو۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو لائے گا، یہ ایک محبت کا عمل ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا،
لیکن یہ ایک محبت کا عمل ہے، ایک لکھ کے عمل کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں کیا جائے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو اس لیے نہیں بتانا کہ آپ بچے ابھی کسی کو بتا دیں، کو غلط استعمال نہ کریں، میں گنہگار ہوں گا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے گا میرے پاس ان سب کو، انہ العلیم الحکیم۔ اور لوٹے حضرت ان سے پھرے اور کہا ہائے افسوس یوسف پہ۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، میرا خیال میں یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوگی، پڑھی تو اچھی بات ہے۔ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون افسوس کے وقت نہیں پڑھا جاتا تھا، یہ بعد میں اس امت کا خاصہ ہے۔ ابرار سمجھ رہے ہو؟ ورنہ وہ کیا کہتے انا للہ و انا، کیا کہا ہے افسوس یوسف پہ، یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ اور سفید ہو گئی حضرت کی آنکھیں غم کی وجہ سے، بس وہ غم سے بھرے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، ہمیشہ تو ذکر کرتا رہے گا ابا یوسف کا، یہاں تک کہ ہو جائے گا بیمار، ہلاکت کے قریب، یا ہو جائے گا ہلاک ہونے والوں سے۔ حضرت نے پھر یہ کہا، اور یہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی میری ماں کا ذکر آتا ہے دل ٹھر جاتا ہے، اور جتنی ازواج مطہرات کا ذکر آتا ہے سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مداح کے ہم جوتیاں اٹھانے والے ہیں، اور ان کے گستاخوں کو ہم جوتیاں مارنے والے ہیں۔ تو میری ماں بھی یہ پڑھتی رہی تو اللہ نے ان کی صفائی میں 18 آیات نازل کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں میری ماں تو آپ کو سارا پس منظر پتہ ہے۔ میری ماں نے میرے ساتھ خواب میں وعدہ کیا ہوا ہے شفاعت کا، اور انشاءاللہ میری ماؤں کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، سچے ہوتے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا نہیں سوا اس کے میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف۔ بس اس پریشانی کو کہتے ہیں جس وجہ سے انسان اتنا بے قرار ہو کہ نیند بھی نہ آئے۔ مزید تشریح اس پہ مولانا نعمان، مولانا احمد یہ کر دیں گے۔ وَخُذْنِي إِلَى اللَّهِ، اور میرا غم اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف شکایت کرتا ہوں۔ جتنی بڑی پریشانی میں ہو علیحدہ بیٹھ جاؤ، 313 دفعہ یہ وظیفہ پڑھو، اول آخر 7 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ درود شریف، بہت جلد وہ کام ہو جاتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ادھر دیکھو، یہ جو جگہ ہے نا جہاں یہ جانمازیں پڑھی ہیں، میں نے بھی یہاں بیٹھ کے یہ عمل کیا تھا، مذاق نہیں بنانا، میں نے بھی کیا تھا جب میری شادی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ میں نے کیا تو آپ کی باجی مجھے بڑی جلدی مل گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی ہو، کوئی کام ہو، ارشد طریقہ ٹھیک نہیں، کوئی کام بھی ہو تو اس میں یہ وظیفہ کرو، اللہ کو منظور ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا 313 دفعہ، اور جتنے دن آج اور کوئی کرے یا نہ کرے، عبد المتین کرے گا انشاءاللہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں صبر و استقامت کروں گا مصیبت میں۔ اے میرے بیٹو، ایک عورت نے کیا کہ پڑھی کر یا باسطو یا باسطو، دوسرے جمعے آئی میں کہ پڑھی تو ساکے سی پڑھی کر یا باسطو، پڑھی کر یا باسطو، پڑھی کر، وہ نال پڑھی بھی پڑھنی رہی، پڑھی کر یا باسطو پڑھی۔ اے میرے بیٹو جاؤ پھر تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اور نہ نا امید ہو اللہ کی رحمت سے۔ ہائے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس سے بڑھ کے مہربانی والی آیت کوئی نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنی بڑی ذات ہے۔ کل میرے پاس ایک دوست آیا بہت پریشان، میں نے اسے ایک بات کی، جس اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں، تیرا حل اس کے پاس ہے،
یقین کر لے کہ اللہ تیری مشکل حل کر دے گا۔ اس سے مانگ رو رو کے، تو کہنے لگا میری پریشانی ختم ہو گئی۔ تو لوگوں کا یقین بنانا ہے کہ اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں، وہ ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہے، کرے نہ کرے اس کی حکمت ہے۔ نہ امید ہو تم اللہ کی رحمت سے، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں نا امید ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر۔ 13واں حال، فلما دخلوا علیہ، پر جب داخل ہوئے بھائی یوسف علیہ السلام پہ، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا وآلنا الضر، فاعل ہے نا مسا کا، چھوا ہمیں اور ہمارے آل کو تکلیف نے، بڑے غریب ہیں، فقر ہے، بھوک ہے۔ معلوم ہوا رزق کی تلاش میں نکلنا انبیاء کرام علیہ السلام بھی منع نہیں کرتے تھے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بِبِضَاعَةٍ ہے نا، ہم آئے ہیں پونجی ناقص لے کے، تھوڑے سے پیسے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس پورا دے ہمیں غلہ، دے دو جی، پیسے لے لو تھوڑے، لیکن وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ مہربانی بھی کرو، زیادہ دے دینا۔ پیغمبر صدقہ نہیں کھاتے، نہ اولاد کو کھلاتے ہیں، اس سے مراد ہے مہربانی، تھوڑی سی زیادہ دے دو، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، مہربانی کرنے والوں کو، فضل کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں علم ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم جاہل تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو البتہ یوسف ہے۔ شرجامی میں لکھا ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام ہیں نا وہ غیر منصرف ہیں، سوائے 6 یا 7 کے۔ شرجامی وہاں سے داؤد نے اور عرفان نے کھول لی ہے، سمجھی، اور لکھا ہوا بھی ہے جی۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصرف ہے، جس پیغمبر کا نام غیر منصرف نہیں اس میں تھوڑا تکلف ہوتا ہے تو وہ کیسے رحمت نہ ہو، یہ میرا نقطہ یاد رکھنا۔ منصرف غیر منصرف میں، غیر منصرف تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، نہیں سمجھی بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں۔ کہو سبحان۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو البتہ یوسف ہے؟ فرماؤ انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، جب اللہ رحم کرے نا تو پھر فخر نہیں کرنا۔ دیکھا کیا فرما، تحقیق اللہ نے ہم پہ احسان کیا، سلامت رکھا، کرامت دی، ملاقات کرائی جدائی کے بعد۔ بے شک شان یہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور مصیبتوں پہ صبر کرے، نیکی پہ استقامت رکھے، گناہ چھوڑے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پس بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا۔ یہاں اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ آیا ہے، آئیے سمجھ بات، تنبیہ کرتے ہوئے کہ محسن وہ ہے جو تقوی بھی ہو اور صبر بھی، اس کو محسن کہتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، البتہ تحقیق اللہ نے تجھے ترجیح دی ہے، ہم پہ پسند کر لیا، چن لیا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم البتہ خطا کار تھے۔ آج حضرت نے بھی وہ بات کی ہے، تم پہ کوئی الزام۔ جب میرے آقا مکہ فتح ہوا نا تو اس وقت کیا کہا تھا، آج میں تمہارے ساتھ وہ بات کرتا ہوں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی،
لا تثریب علیکم نعمان صاحب کے کوئی دشمنوں کو قابو میں آ جائیں تو ایک ایک کو نہ مارے، سزا نہ دے، بلکہ لا تثریب علیکم، جاؤ، تم پہ کوئی الزام نہیں ہے آج دن، لیکن یغفر اللہ لکم، جب کسی کو معاف کرو تو کہو جا اللہ بھی تجھے معاف کر، بخش دی اللہ تعالیٰ تمہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت کی قمیض 3 جگہ علامت بنی، بدم کذب، پیچھے سے اس نے پھاڑ دی، اور یہاں فرما لے جاؤ تم میری یہ قمیض، لے جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ، پھر ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پہ، یات بصیرا، یاتینا بصیرا، او اب یہ عزت آئے گا ہمارے پاس درالے، دیکھنے والا ہوگا، یعنی نظر آ جائے گی، واتونی بِأَهْلِكُمْ اجمعین، پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہوتے ورنہ کہتے یعقوب باپ میرے پاس حاضر ہے، نہ یوسف علیہ السلام حاضر ناظر ہے، فرما واتونی بِأَهْلِكُمْ اجمعین، لے آؤ تم میرے پاس اپنے آل کو، سب آل کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ پوری امت میں سے جتنے لوگ مشکلات میں ہیں سب کو مشکلات سے نکال دو، جتنے لوگوں کی ضرورتیں ہیں پوری فرما دو، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما دو، جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، اللہ اس مدرسے کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، جتنے دینی مدارس ہیں سب کی حفاظت فرماؤ، کرونا کے حوالے سے اپنی رحمت فرماؤ، جتنے تعلیمی ادارے اللہ ان کو آباد فرما دو، اللہ ہمیں اپنے قریب فرماؤ، ہماری ہر مشکل کا آپ کو علم ہے، ہماری ہر ضرورت کا آپ کو علم ہے، اللہ ہماری غلط فہمی نہیں خوش فہمی ہے، ہمارا تجھ پہ بھروسہ ہے، اس کی لاج رکھنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا، ربنا عليك توکلنا ربنا عليك توکلنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین یا رب العالمین برحمتک، سبحان